یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی جب میں کام سے واپسی پر گھر پہنچا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ دروازہ بجانے پر میری چھوٹی بہن زرینہ نے گیٹ کھولا۔ میں سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے اماں کے کمرے سے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگی، کسی کے درد کی سن کر آہ کی آوازیں۔ میرے دماغ نے ایک دم سے جھٹکا کھایا اور سوچا کہ اس وقت اماں کے کمرے میں اماں ہی ہو سکتی ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، ابو کو وفات پا کے 1.5 سال ہو گیا تھا، پھر اماں کس کے ساتھ پوری رات؟ دوستو، کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں۔ میرا نام رافعہ ہے۔ جس وقت سے یہ واقعہ شروع کرنے لگی ہوں اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ ہم ٹوٹل 6 بہن بھائی تھے، 2 بڑی بہنیں جن کی شادی ہو چکی تھی، اس سے چھوٹا ایک بھائی فہد، پھر ایک اور چھوٹی بہن، پھر میں، اور سب سے آخر میں زرینہ۔ عالیہ سب سے بڑی بہن، عمر 28 سال، شادی کو 5 سال ہو گئے، 3 بچے ہیں۔ زنیرہ دوسرے نمبر والی بہن، عمر 26 سال، شادی کو 3 سال ہو گئے، 2 بچے ہیں۔ فہد بھائی، عمر 23 سال، پڑھائی مکمل کر لی، اب جاب کرتے ہیں۔ ماہم عمر 21 سال، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ میں رافعہ، عمر 18 سال، کالج کی سیکنڈ ایئر میں کال سینٹر میں کام بھی کرتی ہوں، گھر والوں کا خرچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ زرینہ سب سے چھوٹی، سب کی لاڈلی، عمر 16 سال، میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ نازیہ اماں، عمر 45 سال، ایک ہاؤس وائف ہے۔ میرے ابو کا نام زبیر تھا، ان کی عمر 50 سال تھی۔ 1.5 سال پہلے جون 2002 میں ایک دن وہ گھر پر ہی تھے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ میرے ابو کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جاب تھی اور وہ ایک بڑا عہدہ تھا، اس لیے کراچی میں میرے ابو نے جو گلستان جوہر میں ایک اچھا زمینی گھر لے لیا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹوٹل 5 کمرے تھے اور 2 پورشن تھے، ایک اوپر ایک نیچے۔ اوپر والے پورشن میں 3 کمرے جبکہ نیچے والے پورشن میں 2 کمرے تھے، بڑا سا صحن اور چھوٹا سا گارڈن بھی تھا۔ ابو کی اچانک موت نے ہم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد ان کے اداروں والوں نے میرے بڑے بھائی فہد کو گھر کا چشم و چراغ قرار دیتے ہوئے ان کو اپنے ادارے میں نوکری دے دی۔ میں نے بھی مجبوری میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا خرچہ سنبھالنے کے لیے نوکری شروع کر دی، کال سینٹر میں۔ اس طرح اب گھر کا گزارا بسر ہونے لگا۔ ہمارا ایک اور گھر گاؤں میں رحیم یار خان میں تھا جو ہمارے دادا کی وراثت میں ملا تھا۔ اس کا ایک پورشن ہم نے کرائے پر دے رکھا تھا، اس کا ماہانہ کرایہ آ جاتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس کمی تھی تو باپ کی۔ میں رات کو لیٹا لیٹا سو گیا۔ اگلے روز میری آنکھیں کھلی، میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ کالج میں کم ہی جاتا تھا، جیسے کہ کراچی میں اکثریت گورنمنٹ کالجوں کا یہی حال ہے کہ وہاں روٹین میں بچے کم ہی آتے ہیں، شام کو کوچنگ زیادہ پڑھتے ہیں۔ خیر، میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو اماں آج پہلے کی نسبت عموماً کھلی خوش لگ رہی تھی، تب بھی جو کہ عموماً ہی ہوتا تھا، لیکن میں رات کے ہوئے واقعے کی وجہ سے چور نظروں سے غور سے دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر غصہ بھی تھا۔ اتنے میں فہد بھائی بھی آ گئے، ناشتے کی ٹیبل پر وہ بھی ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ جب فہد بھائی آئے تو اماں نے ان کو مسکرا کر دیکھا اور فہد بھائی کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے اندر ہی اندر یہ بات کھٹک رہی تھی۔ میں نے حقیقت کو پتہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ اوپر والے 3 کمرے اماں، میرے اور فہد بھائی کے تھے، جبکہ نیچے والوں میں ماہم اور زرین سوتی تھی۔ آج میں تقریباً سوچ رہا تھا، رات کو 11 بجے جب چھٹی ملی تو میں بائک نکال کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں اشتیاق کی وجہ سے دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں جلدی گھر پہنچ کر دروازہ بجایا، موٹر سائیکل باہر ہی کھڑی کی تو زرین بولی، کیا ہوا بھائی، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھتے اماں کے کمرے کے باہر پہنچا۔ اتفاق سے کھڑکی کی تھوڑی سی کھلی تھی، لیکن بیچ میں جالی کی وجہ سے نظر ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ غصے کے عالم میں تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں سو گیا
अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गया। मेरी आँख तब खुली जब अम्मा मुझे जगा रही थी। राफिया बेटा उठो, कॉलेज जाना है क्या? कॉलेज नहीं जाना है क्या? अम्मा बिस्तर समेट रही थी। मेरे ऊपर से रज़ाई हटाने लगी और प्यार से मेरे माथे पर हाथ रखा तो यकदम उन्होंने कहा, राफिया बेटा तुम्हें तो बुखार है, क्या हुआ है? मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने अम्मा का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, हाथ मत लगाएं मुझे। अम्मा मुझे हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगी। अम्मा ने कहा, क्या हो गया राफिया, ये किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने कहा, आपके लिए कुछ होगा भी क्यों, आप तो बहुत खुश हो ना अब्बू के मरने के बाद। मेरी ये बात सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गई। साफ जाहिर था कि वो मेरी बातें सुनकर चौंक गई हैं और कपकपाते हुए नाराजगी से बोली, राफिया ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैंने कहा, आपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं अम्मा, बस सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। मैंने कहा, अब ये ड्रामा मेरे सामने मत करें, चली जाएं मेरे कमरे से। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं और ना ही मुझे आज के बाद बेटा बुलाइएगा। अम्मा ने नज़रें उठाकर मुझे देखा और मेरे सामने आकर मेरा चेहरा हाथों में थामा और कहा, राफिया बेटा अपनी माँ से इतनी नफरत मत करो, तुम्हें सब सच सच बताऊंगी। मेरा गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। मैंने अम्मा के दोनों हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर से हटाए और कहा, अब क्या सच बताना है? बेटा देखो कि पीछे अक्सर लोग इस वजूहात नहीं जानते, इसलिए ताने देते हैं। तो अब सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, शायद ये सुनकर तुम्हें अपने सगे रिश्तों पे भी बहुत गुस्सा आएगा। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।